اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، رجب کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ رجب میں پڑھی جانے والی 3 ایسی دعائیں شیئر کروں گا کہ جن کو پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کے لیے آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے تو اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بچے یا بچیوں کی شادی کے معاملے میں آپ پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا کوئی جواب نہیں آتا، تو اچھے رشتے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو اس عمل کے کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے۔ اب یہاں میں ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ جس دن بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اسی دن سے عمل شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے یکم رجب کے دن ہی اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ آپ 5 رجب کو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس دن سے اس عمل کو شروع کر لیں۔ 10 رجب کو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس دن سے اس عمل کو شروع کر لیں۔ اگر رجب کے آخری عشرے میں بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس دن سے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، رجب میں آپ نے روزانہ 3 دعاؤں کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ 3 ایسی مجرب دعائیں ہیں جن سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، رزق کی تنگ دستیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ان دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے استغفار کی۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جب تک ہم اپنے رب کے آگے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، تب تک ہماری کوئی بھی دعا قبول ہونے والی نہیں۔ پہلے رب کو راضی کرنا ہے، اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ پر خوش بھی ہوگا، آپ اللہ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے اور آپ کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلا عمل استغفار کا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہیں اور تو سچے دل سے میرے آگے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو میں تیرے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تیرے گناہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی ہیں اور تو سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، تو میں تیرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ میرا رب تو اتنا غفور اور اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ تو اسی انتظار میں ہے میرا بندہ میرے آگے توبہ استغفار کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلا عمل استغفار کا کرنا ہے۔ استغفار کی دعا میں سکرین پر بھی چلا دوں گا اور آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر اس سے زائد پڑھنا چاہیں تو زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 تسبیح روزانہ استغفار کی ضرور پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینا
ہے بالفर्ज اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ آپ نے پہلی دعا ماہ رجب کے مہینے میں پڑھنی ہے۔ دوسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہو، اسے پڑھا کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، آپ نے دوسری دعا جو پڑھنی ہے وہ یہی دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کی بھی آپ نے روزانہ ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اور تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے آیت کریمہ، جسے ہم حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے 3 قسم کے اندھیروں کا سامنا کیا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا، اور تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ اس دوران حضرت یونس علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھا اور اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرما دی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے تیسرا عمل، تیسری دعا یہ پڑھنی ہے، اور اس دعا کو بھی آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس دعا کی پڑھنی ہے۔ اب یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے تینوں دعاؤں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے فلاں وقت میں ان تینوں دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دن اور رات 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے۔ اس دوران جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ تینوں دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اسی دن سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 1 رجب سے ہی اس عمل کو شروع کرنا تھا۔ روزانہ یہ 3 دعائیں ہیں، تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس عمل کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ بچوں کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تینوں دعاؤں کی ایک ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے کسی چیز پر دم کر کے وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ چاہے جو کھانا آپ ان کو دیتے ہیں اس پر دم کر کے کھلا دیں، اگر وہ بچے دودھ پیتے ہیں تو دودھ پر دم کر کے کھلا دیں، کسی فروٹ پر دم کر کے کھلا دیں، کسی بھی کھانے والی چیز پر دم کر کے آپ وہ چیز اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اگر بچے کند ذہن ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو وسیع کر دے گا، ان کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ اگر بچے نافرمان ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے روزانہ اس عمل کو کر لیا کرے، پورا مہینہ اس عمل کو کرے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کیسے فوائد سے نوازتا ہے۔ فوائد دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ رجب کے پورے مہینے میں یہ عمل، یہ تینوں دعائیں مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔